زندگی کی شروعات کبھی بھی ہماری مرضی سے نہیں ہوتی، لیکن انت پہ ہمارا کچھ اختیار ہوتا ہے، اپنے انت پہ بھی اور اپنے سے جڑے لوگوں کے انت پہ بھی۔ انسان پہ زندگی میں بہت برے برے وقت آتے ہیں، کبھی کبھی ایسے کہ نہ رونے سے حل نکلتا ہے، نہ دعاؤں سے، نہ کسی قسم کی طاقت آزمائی سے، نہ تعلقات کام آتے ہیں اور نہ جان مارنا کسی کھاتے میں آتا ہے۔ ایسے میں انسان دو طرح کے رد عمل دیتا ہے، یا تو وہ ہر طرح سے ہمت ہار جاتا ہے یا پھر وہ بیچ کا راستہ نکالتا ہے۔ لیکن انسان سلو اینڈ اسٹیڈی پروسیس بھول جاتا ہے۔ دعائیں یوں کام نہیں کرتی کہ آپ نے یہاں کچھ مانگا اور یہاں فوراً اسے وہ دعا قبول ہو گئی۔ دعائیں آہستہ آہستہ کام کرتی ہیں، آپ کا عمل فوراً سے کام نہیں آ جاتا، آپ کے تعلقات ہمیشہ اٹھ کر آپ کا کام نہیں کر دیتے۔ ایسے میں انسان اپنے انت میں کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ اسے بعد میں خود ہی پچھتانا پڑتا ہے۔ اس لیے انسان کو عمل سے پہلے ایک بار سوچنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے ہم نے سوچا تو تھا۔ نہیں بھائی، ویسے نہیں سوچنا جیسے خرگوش نے سوچا تھا کہ یار یہ کچھوا خود ہیلمٹ پہن کر گھوم رہا ہے، اس سے میرا کیا بگاڑ لینا ہے، بلکہ کچھوے کی طرح سوچنا ہے کہ سفر ضروری ہے۔ خرگوش جیتنے کے لیے دوڑ رہا تھا، کچھوا اپنے لیے۔ اس کی جوتی کو بھی فرق نہ پڑتا اگر وہ ہار جاتا، وہ دوبارہ شیر کے ساتھ جا کر ریس لگا لیتا۔ خرگوش انا اور غرور کے ساتھ بھاگا تھا، جیت کے خمار اور زوم میں۔ اس کے لیے جیت مقصود تھی، ہار تو اس کے منہ پر ایکس کے تھپڑ کی طرح لگی۔ کیوں لگی جانتے ہیں؟ کیونکہ اس کی تکنیک غلط تھی۔ سب سمجھتے ہیں وہ غرور کی وجہ سے ہارا، ایسا نہیں ہے۔ وہ کچھوے کی سپیڈ دیکھ رہا تھا، بالکل ایسے جیسے ہم اپنی زندگی کے مسائل چھوڑ دوسروں کی آسودگی دیکھتے ہیں، خود ترسے میں مبتلا ہوتے ہیں، یا پھر ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے کمتر ہوں، پھر سوچتے ہیں یہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں نا، کیا ہو گیا اگر میں بھی اسی طرح برے گریڈز میں رہ لوں؟ ٹاکسک تعلق ہے تو کیا ہو گیا، وہ بری دوستی ہے تو چلنے دیتے ہیں۔ اس سب میں وہ ضرور کہاں ہے جس کے پیچھے کچھوا بھاگا تھا؟ کیا چیز تھا وہ؟ کیسی خود اعتمادی اور بے نیازی تھی اس میں؟ اسے اپنے انت سے جیتنے ہی کوشش چاہیے تھی۔ جنگل کے سارے جانور ظاہر ہے ہوٹنگ کرنے ہی آئے تھے، اور سارے ہوٹنگ کچھوے کے خلاف ہی ہونی تھی، لیکن وہ چلتا رہا کیونکہ اسے خود پہ اعتماد تھا۔ ایسا اعتماد کہاں سے آئے میں بتاؤں؟ ایسا اعتماد بغاوت سے آتا ہے۔ ملک اور قوم سے بغاوت ایک الگ چیز ہے۔ یہ بغاوت معاشرے کے نام نہاد اقداروں سے ہے، جنہوں نے کچھوے کو بتایا کہ تم نہیں جیت سکتے، اور انہیں اقداروں نے خرگوش کو بتایا کہ تم فاتح ہو۔ کمزور کو مزید کمزور اور طاقتور کو مزید طاقتور بنانے والے یہی غلط اقدار ہے۔ ان سے بغاوت ضروری ہے۔ میں آج ہر اس غلط اقدار سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں جو غیرت کے نام پر عورت قتل کرتے ہیں۔ میں بتاؤں کیوں؟ کہانی سنا دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا جس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا ایک دن گاؤں کے نمبردار کے لڑکے سے لڑ کر آیا اور پھر اسے جان سے بھی مار دیا۔ گھر آیا، باپ کو سارا قصہ سنایا۔ باپ کو یقین تھا اونچی ذات اور اونچے رتبے کے وہ لوگ یقیناً اس کے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی نظر چولہے میں لکڑیاں ڈالتی بیٹی پر پڑی۔ آدمی نے بیٹے سے کہا، بندوق اٹھاؤ اور اپنی بہن کو جا کر مار دو۔ بیٹا ہتھے سے اکھڑ گیا، مگر باپ نے اسے کچھ سمجھایا۔ سارا جوش ٹھنڈا اور بہن سے محبت ایک طرف ہو گئی۔ وہ چپ ہو گیا۔ شام تک سارے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ لڑکے نے نمبرداروں کے بیٹے کو غیرت کے نام پہ قتل کیا۔ غیرت کے نام پر ہونے والے تمام قتل ایسے سازشی نہیں ہوتے، لیکن 80% قتل صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ فلاں سے تعصب کا بدلہ لیا جائے، دیت کے نام پہ زمین ہتھیائی جائے۔ بیٹیاں غیرت نہیں، عدم اعتمادی کی بھینٹ چڑھ رہی ہیں۔ بغاوت اب ضروری ہے، مان اور اعتماد ضروری ہے۔ بیٹی کی مرضی اس کی شادی میں بہت 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 ضروری ہے۔ میں ہر اس رسم و رواج سے باغی ہوں جو عورت کو حق نہیں دیتا۔ یہ غیرت حیا کی پاسداری نہیں ہے، یہ خوف ہے۔ معاشرے کا بڑا حصہ عورت کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ان کو اپنے پیچھے رہ جانے کا غم ہے۔ کالا گورا، خوبصورت بدصورت، برا ماضی، تابناک ماضی، روشن حال، پسماندہ حال، ٹوٹی شادی، کامیاب شادی، ہمارے لیے ہر مسئلہ کوسب کا معاملہ ہے، کیونکہ ہم سب جنگل کے جانور ہیں جو ریس کورس کی دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ اپنی کہانی کو بہاڑ میں جھونک کر ہم خرگوش اور کچھوے کے مسائل میں پڑے ہیں۔ اندر سے ہم ورنبل ہیں، ہمارے اندر کم اعتماد ہے۔ وہ کیوں ہے؟ ہم اندر سے لوگوں کی کامیابی سے جلتے ہیں۔ ہاں ہم نہیں جلنا چاہتے، لیکن پھر بھی کچھ ہے ہمارے اندر جو کسی کو کامیاب بنتے دیکھ کر بری طرح کھلتا ہے۔ لوگ شادی کرتے ہیں تو ان کے میک اپ اور جویلری سے جلن ہوتی ہے، نو آفینس، لیکن کئی بار ان کے پارٹنر سے بھی۔ لوگوں کا کریئر بھی ہمیں انسیکیور کرتا ہے
क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के मरकज़ी किरदार नहीं हैं। मैंने कहा ना, हम रेस कोर्स के दाएं बाएं खड़े जानवर हैं। हम कछुआ नहीं है जो इत्मीनान और जाने बेनियाजी से दुनिया के तमाम गैर रिवायती इक़दार पर लानत भेजते कंधे अकड़ा कर भाग रहा था। उसके लिए बाकी सब गैर रहम था। आपके लिए भी होने लगेगा जब आप दुनिया के गलत को गलत और दुरुस्त को दुरुस्त कहना शुरू करेंगे। ये इत्मीनान आपको तब नसीब होगा जब आप अपने फैसले लेंगे और अपना अंत वैसा बनाएंगे जैसा आप चाहते हैं। मैं बागी हूँ। हर गलत इक़दार, रस्म, सोच, रिवायत, असूल, दोस्ती, मोहब्बत, रिश्तेदारी, हर जगह, हर ताल्लुक में हर गलत बात पे बस ये 3 लफ्ज़ कहना शुरू कर दें। अगर अपनी ज़िंदगी में अपना अंत तब्दील करने का वक्त गुजर गया है तो उन लोगों पे ध्यान दें जो आपके माजी का अक्स है। होंगे आपके करीब कुछ ऐसे लोग जिनको आपकी ज़रूरत होगी, जिन्हें आपके मशवरे चाहिए होंगे और आपकी मदद भी। खास तौर पे आपका अपना बच्चा। खुदा रहा उसे मुकाबलेबाजी और जीतने वाली रेस में मत भगाएं। उसकी छोटी छोटी कामयाबियों पर खुश होना सीखें और अपने बच्चे के मामले में हवाओं पर भी यकीन न करें। सारी कहानी पेरेंटिंग की है। बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद है और पहला बाइत्माद कदम बाप चलाता है। गौर करें प्लीज़।